السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، طبیب روحانی و جسمانی امراض۔ ناظرین کرام، اکثر بھائی میرے ساتھ بے شمار امراض پر بات کرتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک مشورہ دوں گا، آپ اس مشورے پر استعمال کریں گے، آپ اس مشورے پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے آپ ایک نہیں بے شمار امراض سے بچ جائیں گے۔ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کا آپ ہمیشہ ان کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں گئے نا، تو مدینہ منورہ میں ایک حکیم تھا، وہ مدینہ میں آ کر اس نے اپنا دکان ڈال لی۔ تو کافی دن تک وہ اکیلا ہی بیٹھا رہا ہے، کوئی مریض ہی نہیں آ رہا۔ یہ میں نے واقعہ کوئی پڑھا ہے، حدیث کا واقعہ نہیں کہ بھائی پھر اعتراضات شروع کر دیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ابھی پرانی بات میں نے یہ پڑھی تھی کتابوں میں۔ تو اس نے مدینہ منورہ میں جو دکان ڈال لی، کافی دن وہ فارغ بیٹھا رہا۔ تو آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی تو کہنے لگا کتنے دن ہو گئے بیٹھا، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام میں نے ان کی تربیت کی ہے، میں نے ان کو ایک بات سمجھائی ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ کم کھائیں، جتنی آپ کو حاجت ہے پیٹ میں بھوک رکھ کے کھانا کھائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 3 روٹیاں کھاتا ہے ایک وقت میں، تو وہ 2 کھا لے، جو 2 کھاتا ہے وہ 1.5 کھا لے، یعنی جتنی آپ کو حاجت ہے اس سے کم کھائیں، تاکہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ خالی رہے، سانس کے لیے، پانی کے لیے، ہوا کے لیے۔ تو آپ کم کھائیں، اور جب دوسرا ٹائم آئے گا کھانا کھانے کا، اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو بھوک لگ جائے گی۔ جب آپ کو بھوک لگے گی آپ کھانا کھائیں گے، کھانا ہضم بھی ہوگا، اور اس سے آگے آنے والے کھانے کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ کو بھوک لگ جائے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے کہ کھانا کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں۔ تو جو بندہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتا ہے نا، تو اس کے جسم کے اندر بیماریاں کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ یہ آدمی اپنی عادت بنا لے کہ جب بھی کھانا کھانا، کھانا جتنا لذیذ ہو، گھر میں وافر مقدار میں ہو، بہت زیادہ چیزیں بنی ہو، آپ نے بھوک رکھ کے کھانا کھانا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کھانا بہت کچھ ہے، پتہ نہیں آج ہی ملے گا، یا کبھی اکثر بھائی شادی پر جاتے ہیں، ولیمے پر جاتے ہیں، یا کسی کی دعوت یا کسی گھر میں، تو اپنے گھر میں وہ 1 پلیٹ کھاتے ہیں بریانی کی، دوسرے گھر میں 2-3 کھا جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں 1-1 2-2 بوٹیاں کھاتے ہیں، اگلے گھر آدھا کلو 1-1 کلو گوشت کھا جاتے ہیں۔ بھائی گوشت تو ان کا ہے، پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا۔ اگر آپ زیادہ کھائیں گے، جو زیادہ آپ نے کھایا وہ آپ کے اندر بیماریاں پیدا کرے گا۔ اور یہ پہلی بات بھوک رکھ کر کھائیں، اور دوسری بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ قبض نہ ہونے دیں۔ یہ جو قبض ہے نا، قبض الامراض ہے، قبض الامراض ہے۔ قبض سے یہ بے شمار بیماریاں جسم میں جنم لیتی ہیں۔ اکثر بھائیوں کو قبض کا ہی نہیں پتہ۔ اگر آپ صبح حاجت کرتے ہیں، کھل کر حاجت ہو جاتی ہے، قضاء حاجت جس کو بڑا پخانہ کہتے ہیں، اور اسی طرح رات کو ایک دفعہ قضاء حاجت بڑا پخانہ پوٹی کھل کر آ جاتی ہے، آپ کو قبض نہیں ہے۔ اگر آپ کو 1-1 2-2 دن آپ کو حاجت ہی نہیں ہوتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، اور قبض اتنی شدت، اندر خشکی گرمی اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو حاجت نہیں ہوتی، امساک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیماریاں پیدا ہوگی۔ جو جتنا آپ خوراک کھاتے ہیں اس حساب سے خروج نکلنا بھی چاہیے، خارج بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جس بھائی کو بھی قبض ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گرم پانی میں اسبگول کا 1 چمچ بڑا چاول والا وہ چمچ ڈال کر وہ اس کو بھگوئے، اور 5-7 منٹ کے بعد اس کو کھا لے۔ گرم پانی کے اندر کھانا ہے، تب آپ کی قبض رفع ہوگی۔ اکثر ٹھنڈے دودھ میں ڈال لیتے ہیں، وہ نہیں۔ آپ کو اگر قبض ہے، قبض کھولنے کے لیے قبض کشا طریقہ یہ ہے، 1 گلاس گرم پانی لیں، 1 چمچ ڈال لیں۔ اور اسی طرح دیہات میں اگر یہ چیز نہ ہو تو 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ یا 2 چمچ دیسی گھی ڈال لیں، وہ پی لیں۔ تو کم از کم آپ دوسرا پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ پھلوں کا استعمال زیادہ کرنے سے
رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ اس میں گھی دیسی ڈال کر یہ پینے سے یہ قبض نہیں رہتی۔ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، ایک کھانا بھوک رکھ کر کھائیں اور دوسرا قبض نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کے جسم کے اندر بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی، موٹاپا ختم ہو جائے گا، کمزوری دور ہو جائے گی، بیمار نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صحت مند لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بے شمار بھائی مجھ سے صحت مند زندگی گزارنے کے راز پوچھتے ہیں، جو یہ بہت بڑا راز ہے۔ ایک کم کھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یعنی قبض نہ ہونے دیں۔ تو تمام دیکھنے والے میرے بہن بھائی ناظرین کرام، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، جادو سایہ جنات، شادی کی بندش، کاروباری بندش، کوئی بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مشورہ کریں۔ انشاءاللہ جس ملک میں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال تمام بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ سے نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔